السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بیانات غلط معلومات، موقع پرستی، بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت اس وقت صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے۔ پاکستان بلوچستان میں ہم بارہا ثبوت دے چکے، بی ایل اے اور دیگر جو اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی مدد کرتا رہا ہے اور ٹریننگ دیتا رہا ہے ان کو، دہشت گردوں کو۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات یہ بھی ہوگی کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا تو آپس میں بھی ہونا چاہیے۔ اب اس پر گورنمنٹ کیا کہے گی اور یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ جی بھارت سے سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ موجود ہے جی سینیٹر ضمیر گھمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں تو بتائیے گا سر، یہ کیا مسئلہ ہے کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا تو آپس میں بھی ہونا چاہیے؟ سر، بھارت سے سیز فائر تو ظاہر جنگ کا ماحول تھا اور پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور پی ٹی آئی سے سیز فائر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لڑائی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، آپ مطلب کچھ بھی لیں، الفاظ کے معنی کچھ لیں، جو بات یہ ہے اصل میں اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے تو پاکستان میں سیاسی امن ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو سب سے بڑی فتح وہ ہے کہ غریب سے کے گھر سے غربت کو مٹا دیا جائے، اور وہ غربت مٹے گی نہیں جب تک پاکستان کے اندر امن و امان نہیں ہوگا، جب تک امن و امان نہیں ہوگا سیاسی، اس وقت تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گا تو پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی، جاب نہیں کریٹ ہوں گی، غربت نہیں دور ہوگی۔ تو اصل جنگ کسی بھی اسٹیٹ کی یہی ہے کہ وہ اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ ہم صرف حکومت وقت سے زیادہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مستقبل اس ملک کا اسی طرف ہے جب جمہوری اداروں کو فروغ دیا جائے، عوام کی مرضی کی حکومت آئی جائے اور عوام کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دی جائے۔ اور اگر آپ تب بھی اپنی ضد پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو ضد کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ وقت جو ہے سب سے بڑی مرہم بھی ہے۔ 2 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، اور 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو دکھائیں، آپ کہتے ہیں جو ہم نے کیمرہ فوٹیج دکھا دی وہ کافی ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے پورے ملک کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہو، چاہے آئین کی ترمیم کی بات ہو، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو۔ سر، یہ افواج پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں آپ؟ یہ ظلم کا نظام چل نہیں سکتا، اور جب پاکستان کے لوگوں میں جوش و جذبہ اس عروج پہ آ جائے کہ عوام کے جو سوشل میڈیا نے انڈیا کی ٹیم کی گت بنائی ہے اور مودی کو اور اس کی سرکار کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، تو وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہماری انہی سوشل میڈیا کے یوتھ کا کمال ہے جو کہ زیادہ تر آپ ان کو آج سر مان رہے ہیں کہ آپ کے لوگ ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ پاکستان کی تمام یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم انہیں اون کرتے ہیں، وہ ہم ان کو اون کرتے ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور نہ مجھے شرم ہے اس بات کی سے کہ آزادی رائے اور آزادی جو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ از مائی فنڈامنٹل رائٹ۔ اور جب وہ تنقید کرتے ہیں سر، اسی ہماری جرری افواج پر جب وہ تنقید کرتے ہیں، ایسی فوج جس نے ماشاءاللہ بھارت کو بالکل ہی لٹا دیا اور جس طرح جواب دیا ہے وہ دل خوش کر دیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی فوج کو، میں سلام کرتا ہوں تمام ان حضرات کو، ان لوگوں کے جو سائبر وارفیئر میں تھے، جنہی نے، میں اپنے برادر ممالک چین کا، ترکی کا، آذربائیجان کا تہہ دل سے مشکور کے مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ میں پاکستان کی افواج کے خود جنرل صاحب کو، حافظ منیر صاحب کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کوئی کج ذہن بھی نہیں ہے اور ہمارے دل بڑے فراخ دل ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے رہے اور ہم اپنا دوسرا گال دیتے رہیں۔ یہی تو سبق
آپ سکھا رہے تھے، یہ سبق عوام نے سیکھ لیا۔ سر تو لیکن یہ دیکھ لیجئے عاصم منیر صاحب کی پالیسی کہ دشمن کو بھی کتنا انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، جب بات نہیں بنی تب جا کے پھر انہوں نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ماشاءاللہ پھر 9 مئی کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پھر 10 مئی کو جو کچھ کہا پھر آپ جانتی ہیں کیا کچھ کہا انہوں نے۔ میرے خیال سے جتنا ان باتوں پہ پردہ رہنے دیا جائے بہتر ہے۔ دس از دا وکٹری مومنٹ، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز آف واٹ ہیپنڈ اینڈ وین ہیپنڈ۔ اس حکومت کے چنے ہوئے لوگوں کے نواز شریف کا ایک بیان دکھا دیجئے ٹویٹر پہ، جس میں انہوں نے مودی کا نام لیا ہو۔ دیجئے جو کارنامے آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کیے ہیں، اس کی گونج یونائٹڈ نیشنز تک آ رہی تھی۔ ایسے ہی عطا تارڑ صاحب کے ایسے نااہل لوگوں کو جب حکومت سنبھالنے کو دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اچھا اس پر سر میں شاندار کارکردگی دی، بڑی شاندار کارکردگی ہے، میرے خیال سے نہیں ہے۔ میرے اچھا نہیں، آپ کے خیال میں نہیں، چلیں سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب آپ بھی سن رہے ہیں کرنا ہم سب پہ۔ سر میں نقوی صاحب میں واپس بھی آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ سینیٹر بار بار کہتا ضمیر گھمرو صاحب سے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا وکٹری جو پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیٹس ناٹ اسپوائل دا سیلیبریشن بائی پٹنگ، وہ کہتے ہیں نا دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے، ہم قائل نہیں ہیں۔ دودھ پیجئے، کل کی جنگ کل لڑیں گے، میدان میں بھی لڑیں گے، اور جو برا ہے اس کو برا کہیں گے۔ آج تو پورے ملک کے اندر ایک فضا ہے کامیابی کی، ایک فضا ہے شادمانی کی، اور ہر شخص جو ہے اس کے دل سے نعرہ اللہ اکبر نکل رہا ہو، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب جی جی سر آپ بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی جانب سے بھی اظہار تشکر کا کوئی پروگرام پیس پارٹی کی جانب سے ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن 15 تاریخ سے سنا ہے آپ لوگ بھی منائیں گے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نقوی صاحب کہ بھارت سے سیز فائر والی بات میں نے پوچھی ان سے کہ جناب آپس میں بھی ہونا چاہیے، تو بات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بیان کو بیرسٹر گوہر صاحب کے؟ میرے خیال میں پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور آرمڈ فورسز کی یہ بڑی کامیابی ہے، انہوں نے اکٹھے کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بھی اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ کیسے انٹرنیشنل میڈیا کو اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اس کا پاکستان کا کیس کرا، اور انڈیا جو اس خطے کا چودھری بننا چاہتا تھا اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن اس طرح سے ہوا کہ گورنمنٹ اور آرمڈ فورسز کرتے شروع سے تھے اور ایک لائن پر تھے، اور جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے وہ ریلیونٹ ہو گئے، اور پاکستان ایک یونائٹ ہو گیا اور انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا۔ انڈیا میں ابھی ڈویژن ہے، پاکستان یونائٹیڈ ہے، اور جو بھی لوگ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے تھے، یا جو بھی لوگ جو ہے وہ 5th جنریشن وار میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، جو پاکستان کے مخالف تھے، میرے خیال میں ان کو بھی ابھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان ابھی یونائٹیڈ ہے، یونٹی میں ہی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے۔ اس وجہ سے جو بھی پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے، اور آگے جو پاکستان کی مزید کامیابیاں ہوں گی ڈیموکریسی سے حوالے سے، یا اکنامی کے حوالے سے، یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جو پاکستان آگے بڑھے گا۔ سینیٹر صاحب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا پیغام گیا اس ماحول میں 22 اپریل کے بعد سے، پہلگام واقعے کے بعد سے، کہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر تھیں۔ ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا، سینیٹ میں، سب جگہ سب نے ایک آواز ہو کر کہا جی ہم سب سے پہلے پاکستان ہیں، اور ایک اچھا پیغام کیا دنیا بھر میں کہ ہم سب ایک ہیں۔ میرے خیال میں بالکل اچھا پیغام کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے، جو ہے وہ میچورٹی دکھائی اور آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ کبھی ممکن ہوا کیونکہ ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے ہی جو ہے وہ تو سر سیاسی جماعتوں کو بھی آپ نہیں سمجھتے آپ، یا حکومت کو میں کہوں کہ آپ تھوڑی سی میچورٹی دکھائیں، اور جو گلے شکوے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں نقوی صاحب، پی ٹی آئی والے ہوں یا دیگر جن سے جماعتوں سے ناراضگی ہے یا کوئی بات ہے، بیچ میں مسئلے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ان کو حل کریں، ملک کو آگے بڑھائیں؟ ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ از دا بیسٹ پلیٹ فارم، پارلیمنٹ پر ہی ٹاسک ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ہمارے دوستوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو نہیں مانا اور وہ باہر چلے گئے، اور اس وجہ سے پارلیمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ ریپرزنٹیٹیو ہے پارلیمنٹ، پورے ملک کا ہوتا ہے، اور اس میں ہی سارے جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں گلے شکوے جو ہے پولیٹیکل پروسیس ہی حل کرتا ہے۔ یہ آؤٹ سائڈ آف دا پولیٹیکل پروسیس اگر آپ جائیں گے
اور اس کو ہیک کریں گے یا اس کو جو ہے وہ لیکن سینیٹر صاحب کیا آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ اس سے پہلے کیا باتیں نہیں ہوتی رہیں، کیا ملاقاتیں نہیں ہوتی رہیں؟ آپ کی پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ بھی سب یہ کرتے رہے. اگر وہ چاہ رہے ہیں بات کرنا تو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. یہ کیا ضروری ہے پارلیمنٹ میں ہو؟ 26 امینڈمنٹ کے دوران تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ڈائلاگ کیا تھا. مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل تھے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی جو ہے وہ نہیں پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا سر. نہیں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن وہ پروسیس میں شامل تھے، کمیٹی میں شامل تھے، کنٹینیوسلی جو ہے وہ کئی اجلاس ہوئے تھے. لیکن میں اپنی باری کا انتظار کروں گا، آپ مکمل کر لیجئے، لیکن لمبی ہو گئی ہے تو میں اس پہ بات کروں گا ضرور. میں کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. پولیٹیکل پروسیس میں پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر حکومت جو ہے وہ یا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر جو بھی ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں یا دوسرے ایشوز تو دیکھیے بہت بڑے بڑے ایشوز تو ابھی نقوی صاحب بیان کر دیں گے، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے بطور میڈیا پرسنز کی، یہ جو ہم بار بار شکایت آتی ہے کہ 6 لوگوں کی لسٹ دی ہے، کورٹ نے بھی کہہ دیا ملاقات کرا دیں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ ملاقات تک نہیں کرائی جاتی. 2 کو کرائیں گے 3 کو نہیں کرائیں گے، 3 کو کرائیں گے 2 کو نہیں کرائیں گے. مطلب عجیب سی بات ہے، روزانہ لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی. یہ تو ان پر بھی منحصر ہوتا ہے، نہ صرف گورنمنٹ پر نہیں ہوتا ہے، نہ کہ ان کا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ رویہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں، وہ پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ ریک کرنا چاہتی ہیں یا پولیٹیکل پروسیس فیصلہ بننا چاہتی ہیں. سیاسی جماعت کا رویے سے کیا تعلق ہے؟ جب انہوں نے لسٹ دے دی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو ملوا دیں تو قانونی حق نہیں ملنے کا ان کا. بھائی یہ تو وہاں سے ایک خبر آتی ہے، وہاں سے ایک خبر آتی ہے، یہ تو سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن بیسیکلی جو فنڈامنٹل ایشو ہے وہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں اتنا بڑا اسٹرینتھ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں. یہ تو دیکھیے تحریک انصاف تو شروع سے کسی پارٹی سے بات کرنے کی قائل ہی نہیں تھی نا. ابھی پولیٹیکل پروسیس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی تو باتیں کرتا ہے، وہ ٹاسک میں انگیج ہوتا ہے، وہ بھی پارلیمنٹ میں اس کی بھی موجودگی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے دوستوں کو بھی جو ہے وہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. فضل الرحمان صاحب کے پاس سر بلاول صاحب بھاگ بھاگ کر 6 دفعہ چلے گئے تو ایک آدھ دفعہ پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی جا سکتے تھے. یہ بھی اسی وطن کے رہنے والے ہیں، سب سے بڑی پارٹی ہے ان کی، ان کو تو آپ اہمیت نہیں دے رہے جان. دیکھیے وہ تو ان کے بھی جو ہے وہ اس پر منحصر ہے نا کہ وہ ان کی کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے. ہم نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ اس پولیٹیکل جو بھی مسائل ہے وہ ڈائلاگ سے حل ہو سکتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں انگیج ہونا چاہیے. ہم نے شروع سے یہی کہا تھا، ہم کو اس کی ڈائلاگ کی مخالفت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے وہ شروع سے ہم ہی چاہ رہے تھے نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ہم نے ہی پروسیس شروع کیا تھا. چلے جی آپ نے تو سارا ملبہ ڈال دیا پی ٹی آئی میں. میں نقوی صاحب سے پوچھوں نقوی صاحب یہ ساری خامیاں ہیں آپ کے اندر جس طرح بتائیں انہوں نے، ورنہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی دیکھیں میں ملک کے مسائل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی باتیں تو وہ ہیں، جتنی جو بات کر رہے ہیں وہ بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. ان کے چیئرمین سینٹ کی بات کو ایک ڈی ایس پی رد کر دیتا ہے. ان کی پوری جماعت کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ آج اتنا سال حکومت میں ہو گئے اور پی ڈی ایم یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے کیا اقدامات کرائے. ان کی کون سی عدالتوں کی کون سی تقریم میں انہوں نے اضافہ کیا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں ان کو رد کر دیا گیا اور کون کون سے کیا گیا. یہاں تک کہ جسٹس عائشہ ملک اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ ججمنٹ لکھتے ہیں، وہ ججمنٹ اپلوڈ نہیں ہوتا، پاکستان کی نئی تاریخ رقم کی جاتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ جس کورٹ نے ججمنٹ دیا ہو وہ اس کے لوگ بینچ میں ریویو میں شامل نہ ہو. یہ سب انہی نے آئینی ترامیم کے کمالات ہیں جس میں بچہ جمہورہ بلاول بھٹو بیبی زرداری جو ہیں ان کے کمالات ہیں اور سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. ہم جانا چاہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کیا کہہ رہے ہیں سر؟ الفاظ صحیح نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ حل کرو، کے پی کے میں دہشت گردی ختم کرو، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرو. پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ بڑے عرصے سے تنزلی کی طرف جاری ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، کسان کو انصاف دو. سر یہ باتیں صحیح ہیں لیکن پانی کے مسائل حل کرو. نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ والوں کے ساتھ بیٹھے بھی تاکہ مسائل آپ کے جو آپس میں
फैसले आप जब भी करने जाते हैं तो बाइख्तियार लोगों के साथ बैठते हैं, जिनके हाथ में कुछ लेने देने की सलाहियत हो। ये तो बेचारी कठपुतली हैं, कठपुतलियों के पास क्यों जाया जाए, उसके पास क्यों ना जाए जो कठपुतली को हिला रहा है। सर उसके पास क्यों जाएंगे, कोई हैसियत है उसके पास क्यों जाएंगे जिसको आप मानते नहीं, जिसको नहीं, तो उसमें वाले नकवी साहब जिसको आप जिम्मेदार समझते हैं, जाना भी उसी के पास चाहते हैं आप। जी मैं यही समझता हूं, ये बहादुर इंसान की है कि हमें पता है कि कौन सा वो आनी हाथ है जो हमें कुचल रहा है, और हमें उस हाथ को जो कुचल रहा है उसी से बात करेंगे। इसमें कोई शर्म की बात कोई है? वो हमें कितना दबाएंगे? ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये फौज भी हमारी फौज है, हम मुल्क को भी ओन करते हैं, फौज को भी ओन करते हैं। ये जितने जर्नल हजरात हैं ये टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर है। दे हैव नो राइट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो वायलेट नहीं कर रहे सर, गलत फहमी है आपको। ऐसा नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से जरा ओथ पढ़ लीजिए, वी विल नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स। क्या 90 दिन का वादा करके जो लोग 10-10 साल बैठे उनको उनकी जायदादें जब्त की, क्या उनको कंडेम कर दिया? क्या पाकिस्तान की तारीख को रीराइट करेंगे आप? क्या आप अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है? जर्नल्स को जो है वो आपने एकदम से फ्री हैंड दे दिया। कितने वो इदारे हैं इस मुल्क के अंदर जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी जर्नल चलते रहते हैं? जरा पता तो चले कि पाकिस्तान के अंदर कितने इदारे हैं जिनको टैक्स फ्री स्टेटस दिया गया है। और सर अब मसला ये है सर, एक मसला ये है, बड़े मसाइल हैं यहाँ की मईशत के, बहुत बड़े मसाइल सर। नहीं आता। इसलिए नकवी साहब छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद यहीं से आगाज करेंगे। जो आपने सवालात उठाए हैं, कठपुतलियों से बात नहीं करेंगे, आनी हाथों से बात भी होगी, वही हमें दबा भी रहे हैं, जो इल्जामात आप आयद कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे मुल्क चले। आप दोनों साथ ही रहिएगा, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, फिर इनका जवाब लेंगे इंशाल्लाह।